جب خضر اور موسیٰ کی ظاہر بھائی ملاقات ہوئی ہے، وہاں نہ موسیٰ کو عبد کہا ہے قرآن نے، یوشع بن نون بھی ساتھ تھا، نہ اسے عبد کہا ہے، خضر کے لیے فواجدا عبدا من عبادنا، دونوں کی ملاقات ہوئی ہمارے عبد سے۔ اللہ اور بڑا عابد عبد سے کہہ رہا ہے شاگرد بنا لو مجھے، لیکن عبد نے نہیں بنایا۔ اللہ اکبر۔ اب بندے سوچتے تو ہوں گے کہ عابد بھی موسیٰ بڑا ہے، حجت بھی موسیٰ بڑی ہے، پھر یہ کیسا ہے؟ آؤ ایک دوسرے رخ سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سورہ ہود میں حضرت شعیب کا ایک شہر آفاق قول ہے ظہیر بھائی، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین وما انا علیکم بحفیظ، اے میری قوم والو اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے، شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا۔ اب اللہ جانے جو داد دے رہے ہیں کیوں، جو گھور گھور کے مجھے دیکھ رہے ہیں کس خوشی میں، قصور کچھ میرا بھی ہے، شاید ہر شخص نہ جانتا ہو بقیت اللہ کیا ہے۔ سر اٹھاؤ، صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ صومالی تک مذہب اہل بیت کی ہر تفسیر پکار پکار کے کہہ رہی ہے بقیت اللہ لقب ہے تیرے 12ویں امام کا۔ کس کا لقب ہے؟ امام زمانہ کا۔ شعیب نبی ہو کر، رسول ہو کر، معصوم ہو کر کہہ رہا ہے میں معاون علیکم بحفیظ، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا، بقیت اللہ ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ آج ملک حر مسئلہ حل ہو رہا ہے، سر اٹھانا۔ حالانکہ موسیٰ شعیب سے افضل ہے ہر لحاظ سے، صاحب کلمہ موسیٰ، صاحب کتاب موسیٰ، صاحب شریعت موسیٰ، اولو العزم موسیٰ، شعیب کا نہ کلمہ، شعیب کی نہ کتاب، شعیب کی نہ شریعت، نہ شعیب اولو العزم میں۔ کل ہر بندہ اپنی اپنی پسند کے مولوی سے پوچھ کے آئے کہ کیا یہ واقعہ ہے یا نہیں۔ ایک دو دن نہیں جعفر نقوی، پورے 10 سال اللہ نے موسیٰ سے نوکری کروائی شعیب کی۔ نہیں، اب جس کے معدے کو ان کے فضائل کی دھمک راس آتی ہے وہ تو یہی رہے، اور جسے ان کے فضائل سے قے ہو جاتی ہے وہ بے شک ابھی چلا جائے۔ چونکہ میں نے فکرے کے بعد بھی دیکھنا ہے کہ پھول کہاں ہے، دھول کہاں ہے، کہاں پھول کھلتا ہے، کہاں دھول اڑتی ہے۔ میں نے اللہ سے پوچھا تھا پالنے والے افضل موسیٰ، صاحب شریعت موسیٰ، اولو العزم موسیٰ، صاحب کلمہ موسیٰ، 10 سال نوکری کروائی اور لفظوں میں نہیں، بکریاں چرائیں، لکڑیاں کاٹ کے لائے، میلوں سے پانی کی مشکیزیں لائے۔ کیوں؟ آواز قدرت آئی جاہل نہ بن، تو نے شعیب کا قول نہیں پڑھا، خود نبی تھا، خود حجت تھا، خود رسول تھا، قوم سے کہہ رہا ہے میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا، بقیت اللہ سے مدد مانگو۔ اس نے میرے قائم کو پہچانا، میں نے موسیٰ کو نوکر بنا دیا۔ اللہ
جو پہلے بڑی بات ہے، اس نے میرے قائم کو پہچانا، میں نے موسیٰ جیسے نوکری کرا دی ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ عابد موسیٰ بڑا تھا، عبد شعیب بڑا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بٹے ہوئے محلے والوں ٹھیک بیٹھے ہو؟ عابد موسیٰ بڑا تھا، عبد شعیب بڑا تھا، اور وہاں بھی عابد موسیٰ بڑا ہے، عبد خضر بڑا ہے۔ کیوں؟ جانتے ہو تیرے بارے میں امام کے وزیر کتنے ہیں؟ 4، 2 آسمانی 2 زمینی۔ عیسیٰ اور ادریس آسمان پر، دونوں وزیر ہیں تیرے مولا کے۔ خضر اور الیاس زمین پر، آسمان والے وزیر افضل ہیں، زمین والے وزیر کم ہیں، اور جس کے زمین والے وزیر کے وہ موسیٰ نہیں پہچان سکا۔ اس مولا کو مولوی پہچانے گا؟ ہاں، سبق اتنا جتنا یاد رہ سکے، ابھی بڑے سبق دینے ہیں، آگے اور آگے اور آگے کے مرحلے پڑے ہیں۔ سر اٹھا، ڈنکے کی چوٹ پر منبر کی بلندی پہ غضنفر چیلنج کرنے لگا ہے، جاؤ 4 دانگ عالم پھیل کر تحقیق کر، عابد ابو ذر بڑا تھا، عبد سلمان بڑا تھا۔ پلے بڑی بات کیا سر سے گزر گئی؟ جی عابد ابو ذر زیادہ ہے، تحقیق کر لو۔ سلمان کے مقابلے میں نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، روزے زیادہ رکھتا ہے، زاہد بڑا ہے، لیکن منا وہ ہوا جو عبد بڑا تھا۔ فرق سمجھ میں آیا عبد و عبد کا؟ تیرے چوتھے امام نے فرما دیا لو علم ابو ذر، لو علم ابو ذر۔ کیا کہہ رہا تھا پتہ نہیں میں؟ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ، اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے، تو وہ سلمان کو قتل کر دے۔ اللہ جانے جنگل ہے میرے سامنے یہ آبادی، کتنے اپنے کتنے پرائے، کتنے سوچ کی بیماری والے، کتنے ماننے کی تاثیر والے۔ فرمان امام کا ہے، چھوٹی موٹی کتاب نہیں، اصول کافی میں ہے، اس سے بڑی کتاب تیرے مذہب میں نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی۔ کتب اربعہ کی پہلی کتاب جس پہ مذہب شیعہ کی چھت کھڑی ہے، حدیث میں ظاہر رہتی، اس میں سلمان کو قتل کر دے گا۔ ابو ذر کوئی ایرا غیرہ ہے؟
وہ گیا گزرا ہے، کوئی انگوٹھا چھاپ ہے، کوئی علم و معرفت سے خالی ہے، کوئی پیشہ ور قاتل ہے، بندے مارتا پھرتا ہے، کیوں مار رہا ہے سلمان کو؟ اس کا مطلب ہے واجب القتل سمجھے گا تو قتل کرے گا۔ یاری یہ دن بھی غضنفر نے دیکھنے تھے کہ تیری حقیقتیں بیان کرنے سے پہلے تیرے شیعوں کے چہرے پڑھنا پڑتے ہیں، کہ کہا اب میری طرف سے کسی بدبخت کا کلیجہ پھٹتا ہے یا بچتا ہے وہ میری بلا سے بہت جلدی آنے والا ہے۔ علی کا 11واں بیٹا، میں تو اپنے حصے کا کام کر دوں، ہر بدبخت نے مر کے اپنا جواب دینا ہے۔ تو واجب القتل تب ہوگا جب کافر سمجھے، کافر سلمان تب بنے اگر علی کو اللہ سمجھے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ قاتل تب کرے، قاتل تب کرے خان صاحب اگر واجب القتل سمجھے۔ واجب القتل تب بنتا ہے اگر کافر سمجھے، کافر تب بنتا ہے اگر سلمان علی کو اللہ سمجھے۔ اگر اللہ سمجھتا ہے تو منا کیوں ہے؟ علی نے نصیری کو جلا دیا تھا، سلمان کو بھی جلا دیتا۔ اس کا مطلب ہے اللہ تو نہیں سمجھتا، سر اٹھا حلالی تو پھر ماننا پڑے گا جو چیز ابو ذر کے دل میں اللہ تھی وہ شاید سلمان کے دل میں علی تھا۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، یہ ہزاروں کا لشکر، یہ باہر بیٹھے ہوئے، یہ کھڑے، آپ سب کی آواز ہمیں نجف تک پہنچانی۔ اور جس طرح قبلہ صاحب کا جو جملہ ہے وہاں سے اٹھ کے میں یہاں پہ آیا اور نہیں رہا گیا مجھ سے، آپ نے اپنی آوازوں کو حلالی ہونے کا ثبوت کے ساتھ نعروں کا نعرہ بنا کر ایک ہی نعرہ والی نجف تک پہنچانا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو پھر یہی ماننا پڑتا ہے نا کہ جو حقیقت ابو ذر کے دماغ میں خدا تھی وہی حقیقت سلمان کے ذہن میں علی تھی، یا الٹ لو، جس شے کو سلمان علی سمجھتا تھا اس شے کو ابو ذر خدا سمجھتا تھا۔ فکرہ سنبھالو لاہور والو، اور جب ابو ذر کا اللہ سلمان کا علی ہو سکتا ہے تو مولوی کا اللہ غضنفر کا علی جو نہیں ہو سکتا۔
فرق سمجھ میں آیا دوستو؟ بس ان میں اور مجھ میں یہی فرق ہے بنیادی. وہ کہتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے ہمیں بنایا، میں کہتا ہوں اللہ وہ ہے جس نے علی بنایا. اللہ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ ہاں. وہ کہتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے ہمیں 2 روٹیاں دی، میں کہتا ہوں اللہ وہ ہے جس نے علی کو رزق دیا. وہ کہتا ہے اللہ وہ ہے ہم نے دعا مانگی اس نے بیٹا دیا، میں کہتا ہوں اللہ وہ ہے علی نے دعا مانگی اس نے عباس دیا. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ پلے پڑا یا وقت گیا؟ جیتے رہو. تمہارا ذوق مودت زندہ اور پائندہ رہے. اپنے لیے بالکل نہیں پوچھا، روزانہ پوچھتا ہوں، اور یہی ایک جملہ بار بار صرف اس احساس کو زندہ کرنے کے لیے کہ ننگے سر بیٹھی ہوئی اس قوم کو بتاؤں، لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، جب تک آنکھوں میں نمی نہ اترے 4 آنسو نہ بہیں، شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی. ہاں تم نے حسین کو رونا شروع کیا حسین کی شہادت کے بعد، یا حسین کے وطن چھوڑنے کے بعد؟ ہاں میرا کام ہے یاد دلانا، درد کے تصور کدے سے رابطہ خود کر لینا. ہم نے حسین کو رونا شروع کیا یا شہادت کے بعد یا مدینہ چھوڑنے کے بعد؟ اور شام والی نے رونا شروع کیا اس دن سے جس دن سے دنیا میں آئی. اللہ اکبر، العظمت للہ. میں نہیں سمجھ سکتا کہ کس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا ہے، کس کے ہاں گوشت کا دل ہے. گوشت کے دل والوں سے میرا وعدہ ہے، چونکہ جو پردے میں بیٹھی ہے اس کی مجھ پر بھی نظر ہے، تم پر بھی نگاہ ہے، اپنے اپنے حصے کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئی ہے دنیا میں، لفظ ہیں کتابوں کے، بغت بقان عالیہ، اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کیا. شاید آپ میں سے کوئی سوچے یہ کوئی نئی بات تو نہیں، ہر بچہ روتا ہے. فرق تھا لاہور والوں، ہر بچہ صرف روتا ہے. علی کی بیٹی رو بھی رہی تھی، کچھ کہہ بھی رہی تھی. پتہ کیا کہہ رہی تھی؟ واہ مظلومہ، واہ غربتا، واہ حسینہ. تو یہیں سے سوچو، میں نے 1400 سال بعد یہ جملے کہے، تمہاری چیخیں نکل گئیں. جب بطول نے سنے ہوں گے، آخر ماں کا کلیجہ تھا، چھری چل گئی، بہلانے کی کوشش کی، بچی خاموش نہیں ہوئی. بابا کو بلوایا، بابا روئے جا رہی ہے مظلوم، ہے غربت، ہے حسین، اسے چپ کرا، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. رسول گہوارے کے قریب آئے، جھکے، سر چوما، اس کو تھی یا ام المصائب. یہ پہلا دن ہے جب یہ لقب نانا سے عطا ہو رہا ہے بی بی کو. اے مصیبتوں کی ماں، خاموش ہو جا. نہیں خاموش ہوئی، بلکہ رونا کچھ اور بڑھ گیا. رسول نے کہا مجھ سے خاموش نہیں ہوتی، علی کو بلواؤ. خیبر شکن آئے، بلا تشبیہ کلائیاں چومی، اس کو تھی
یا ام المحن، اے دکھوں کی ماں چپ ہو جا۔ چپ نہیں ہوئی، رونا کچھ اور بڑھ گیا۔ حسن کو بلایا گیا، اس کو تھی یا کعبۃ الرضایا، اے دردوں کا قبلہ چپ ہو جا۔ نہیں چپ ہوئی رونے والوں۔ گہوارے کی ڈور پکڑ کے بطول بیٹھ گئی، جھولے کے ساتھ ماں نے رونا شروع کیا، دہلیز در پکڑ کے رسول نے رونا شروع کیا، کمر پہ ہاتھ رکھ کے صحن میں چل چل کے علی نے رونا شروع کیا، گھر کے کونے میں بابا اور نانا اور ماں کو دیکھ کے حسن نے رونا شروع کیا۔ بطول کا گھر عزا خانہ بنا ہوا ہے۔ 2 سال کا فرق ہے حسین اور زینب کی عمر میں، 2 سال عمر تھی حسین کی۔ گھر میں آئے، دیکھا ماں بیان کر رہی ہے، نانا رو رہا ہے، بابے کا ہاتھ کمر پہ ہے، بھائی کے آنسوں کی لڑیاں ہیں۔ اما فضا خیریت تو ہے؟ یہ سارے سردار آج رو کیوں رہے ہیں؟ فضا نے منہ پہ ماتم کر کے کہا، نہ رہے فضا، نہ دیکھے یہ منظر، جب سے تیری بہن آئی ہے واہ غربتا کے نعرے کر کے رو رہی ہے، نہ ماں سے چپ ہوئی، نہ نانا سے، نہ بابا سے، نہ حسن سے۔ اب اگر لفظ سمجھ میں آ گیا تو ماتم قبر میں بھی کرو گے۔ حسین نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا، اما فضا ذرا دیکھ، کوئی ملک رسالت کا بادشاہ ہے، کوئی کشور ولایت کا تاجدار ہے، کوئی اقلیم عصمت کی ملکہ ہے، کوئی ملک امامت کا شہزادہ ہے، یہ تو سارے بادشاہ ہیں۔ بادشاہوں کو کیا پتا مظلوموں کو چپ کیسے کراتے ہیں۔ دیکھ اب کربلا کا مظلوم آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا مظلوم کو گہوارے کے پاس جانے دے۔ جی اما فضا یہ تو سارے شہنشاہ ہیں، شہنشاہوں کو کیا پتا مظلوم کیسے چپ ہوتے ہیں۔ بس ختم کر دی میں نے بات۔ گہوارے کے قریب آئے حسین بلا تشبیہ، پنجوں پہ اٹھے حسین، اختہ اسکتی، بہنا چپ ہو جا، رونا جاری رہا۔ اختہ اسکتی وانظری الیہا انا حسین، بہنا چپ کر، بند آنکھیں کھول، مجھے دیکھ، میں حسین ہوں۔ لاہور والوں رونا جاری رہا۔ سلطان کربلا کے لہجے کے تیور بدلے، نہ تیری آنکھ کھلتی ہے نہ تیرا رونا رکتا ہے، معلوم ہوتا ہے تیری میری کوئی حصے داری ہی نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے تو معاہدہ بھول چکی ہے۔ اللہ جانے رونے والوں اس میں کیا تھا، فوراً زینب کی بند آنکھیں کھل گئی، رونا رک گیا، بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، حسین آج حصے داری کا تانا دے کر تو نے زینب کی بند آنکھیں کھلوائی، میرا یہ قرض یاد رکھنا، اسے بھول نہ جانا، کل کربلا میں جب میری چادر اتر جائے پھر میں بھی نیزے پہ آنکھیں بند نہیں کرنے دوں گی، پھر زینب کو بھی شام تک ننگے سر دیکھنا ہوگا، پھر مجھے بھی بازاروں میں پتھر کھاتے ہوئے دیکھنا ہوگا۔ ماتم حسین۔ بوڑھے تو ماتم کرتے ہی ہیں، میری جوانوں سے یہ التماس ہے کہ نظر اللہ نیاز حسین ماتم کر کے صلوات بآواز بلند۔ درود ایسا کہ کہنے کو دل مچل جائے۔ توجہ بات شروع کی جائے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ یسبحونہ ولہ یسجدون۔ پرسوں رات کی پڑھی ہوئی آیت آپ کو یاد ہوگی۔ وہ لوگ
جو پروردگار کی اندیت میں رہتے ہیں صرف اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور صرف اسی کا ہی سجدہ کرتے ہیں. وہی حقیقی عبد ہیں, وہی حقیقی عابد ہیں, وہی اتنے قریب ہیں اللہ کے کہ قرب پر نہیں, دنو پر نہیں, لدن میں نہیں, اندیت میں رہتے ہیں. اور اندیت وہ انتہائی قرب ہے کہ جس کے آگے قربت کا تصور ہی نہیں. اب یہ تو سمجھ گئے ہوگے کہ کون رہتا ہے ان کے قرب میں. آسمان والوں کو الگ گنا تھا, زمین والوں کو الگ گنا تھا. جو قرب میں رہتے ہیں وہ بشر تو کیا, وہ فرشتوں جیسے بھی نہیں ہیں. کیونکہ فرشتے لہو من فی السماوات میں آ گئے, آسمان میں رہنے والے ہیں. والارض زمین پہ رہنے والے ہم ہو گئے. وہ من عندہ اندیت میں رہنے والے اور ہیں جو نہ زمین والوں جیسے نہ آسمان والوں جیسے, اور رہتے ہیں اللہ کے قرب میں. اب پہلے فیصلہ کر لو پھر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اللہ کہاں ہے؟ جو ایک یہودی نے امیر کائنات سے پوچھا تھا, اے ربو کا, تیرا رب کہاں ہے؟ مولا نے خادم سے کہا چراغ جلاؤ. دیا جلا, لو اٹھی. فرمایا این وجہ النار, یہ بتا اس دیے کی لو کی آگ کا رخ کس طرف ہے؟ العظمت للہ. غور سے دیکھا, کہا مولا سمت تو بنائی ہی نہیں جا سکتی کیونکہ اس کا رخ مشرق کی طرف بھی ہے, مغرب کی طرف بھی, شمال کی طرف بھی, جنوب کی طرف بھی. فرمایا احمق جاہل, اللہ کی حقیر سی مخلوق چاروں طرف ہے, خدا کو کونوں میں سمیٹے گا؟ اچھا جیو جب تک تمہارا دل چاہے. اللہ ہر جگہ ہے. ظہیر زیدی ادھر ہے, ڈاکٹر سلمان رضا اس کے قرب میں, سائیں خواج ادھر, جعفر نقوی اس کے قرب میں, ملک ہور ادھر, قلب عباس اس کے قرب میں. سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ میں منبر پہ ہوں, ہاشمی طارق جاوا میرے قرب میں. اب یہ ادھر نہیں ہے کیونکہ میں ادھر نہیں ہوں. جعفر نقوی ادھر نہیں ہے کیونکہ سائیں خواج ادھر نہیں ہے. تو اللہ ہر جگہ ہے. میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ بھئی اللہ مغرب میں ہوتا تو میں علی کو مغرب میں ڈھونڈتا, اللہ فرش پہ ہوتا میں علی کی جستجو فرش پہ کرتا, اللہ عرش پہ ہوتا میں علی کو ڈھونڈنے عرش پہ جاتا. اب اللہ تو ہے ہر جگہ. اللہ اکبر. اللہ نہیں 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 نہیں, آخری بندے تک. گیٹ والوں تم بھی, گلی والوں تم بھی سنو, اور جہاں تک سپیکر کی آواز جا رہی ہے غزل فرق کا پیغام سنو. 14 قرب الہی میں رہتے ہیں. جہاں جہاں خدا ڈھونڈنے جاؤ گے پہلے 14 سے ملاقات ہوگی, پھر اللہ سے وصل ہوگا. علی کو نماز سے نکالنے والوں اللہ کا سجدہ چھوڑ دو, جدھر اللہ کو جھکو گے وہی تو علی ملے گا.
سمجھ میں آئی بات؟ جی جہاں بھی سجدہ کرو اسے اللہ کے ساتھ ساتھ وجہ اللہ سے بھی ملنا پڑے گا دوستو. اور ہر عمل ملک اور کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اللہ کا قرب مل جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات میرے دوستو یا نہیں؟ کیوں ظاہر بھائی ایسا ہی ہے نا؟ نماز قربتاً اللہ، روزے کی نیت قربتاً اللہ، حج قربتاً اللہ، ہر کام قربتاً اللہ. علی سے بگاڑ کے اللہ کا قرب پاؤ گے کیسے؟ خالی عابد بننے کی کوشش نہ کرنا. میں تو 3 راتوں سے یہ مشورہ دے رہا ہوں، عبد بننا ہے. عبادت کی کمی کو عبدیت پورا کر لیتی ہے. عبدیت کا نقص پورا ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ آج تم جو نعرے لگا رہے ہو یہ عبادت کا کمال ہے، عبدیت کا. جس بندے کا دل محمد و آل محمد کے فضائل سن کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے یہ عبادت کا کمال تو نہیں. کیونکہ اگر ان کے فضائل پر دل ٹھنڈا عبادت کی وجہ سے ہوتا تو یہ بچے مجلس میں کیا کر رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بھائی ان پر تو ابھی عبادت واجب ہی نہیں. انہوں نے کون سی عبدیت، کون سی عبادت کی ہے؟ یہ صرف عبدیت کا کمال ہے کہ جیسے تمہارے چہرے کھل رہے ہیں ویسے ان کے. کیونکہ عبادت ظاہر میں رہتی ہے، عبدیت اندر اتر جاتی ہے. اور جب بندہ سیخاج عبدیت کی انتہا کو پہنچ جائے پھر وہ عبادت کرنا بھی چاہے تو معبود کہتا ہے تھوڑی کر. حقیقی عبد، کائنات کا سب سے بڑا عبد تیرا رسول ہے، جسے اس نے ہویت کی طرف سردار صاحب اس کی عبدیت کا اشارہ ہے. اللہ اکبر. معراج عبادت کی بنیاد پر نہیں ہوئی، عبدیت کی بنیاد پر. ٹھیک ہے. اور وہاں جو ڈاکٹر سلمان رضا گفتگو ہوئی وہ کس بنیاد پر ہے؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. پس اللہ نے وحی کی اپنے عبد کو جو بھی کی. کائنات میں کسی کو خبر نہ تھی کہ کیا کی ہے. میں بتا چکا ہوں المرء غور کے خمسے میں کہ وہ وہی لوح محفوظ میں بھی نہیں تھی، کیونکہ لوح محفوظ میں ہوتی تو جبریل پڑھ لیتا، تو پھر جبریل سے چھپانے کا فائدہ کیا تھا؟ العظمت اللہ ہے کیا؟ آؤ اشارہ چھوڑتا ہوں.
مگر صاحبان اشارت کے لیے اشارہ چھوڑتا ہوں. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. میں حرف گنواؤں گا، جمع کرتے رہنا. فے، الف، ہے، یہ، فے، الف، وا، ہے، یہ، کتنے ہوئے؟ الف، لام، یہ، الہ، کتنے ہوئے؟ 5 اور 3 3 ہے بھائی. الف لام یہ 3 ہوتے ہیں، 4 نہیں ہوتے. الف لام یہ 3 5 3 عبدہی، عین، بے، دال، ہے، کتنے ہو گئے؟ میم، الف، ما، کتنے ہو گئے؟ اوہا، الف، واو، ہے، یہ، کتنے ہو گئے؟ 18 حرفوں کی وحی بتاتی ہے کہ اس وحی کا تعلق 18 کے عدد سے ہے، اور پتہ نہ چل سکا کسی کو جب تک 18 ذی الحج نہ آ گئی. سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ ہے اوہا الی عبدہی ما اوہا، جو بھی کی. دیکھو ہر جگہ ظہیر بھائی ایک سے بندے نہیں ہوتے. جہاں مروان وہیں سلمان. سلمان نے ایک دن تیرے رسول سے تنہائی میں پوچھ لیا تھا، پچھلے محلے والوں ٹھیک ہو بھائی؟ بس اتنے ہی بندے ٹھیک ہیں جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے. جیتے رہو. تنہائی تھی. سلمان نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا وحی ہوئی جو اللہ کہہ رہا ہے جو بھی کی؟ فرمایا سلمان جو وہ بولتا ہے وہ لفظ تو ہوتے ہی نہیں. نہیں میں خریداروں میں پڑھ رہا ہوں اور اگر چیز خریدی نہ گئی تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. چونکہ بولنے کے لیے اب میں جو بول رہا ہوں، ایک ڈاکٹر تو میرے سامنے بیٹھا ہے، کوئی اور بھی ہوں گے ڈاکٹر، پوچھ لینا، علم طبیعیات کے ماہرین سے پوچھ لینا. میرے اندر جوف ہے، پھیپھڑا ہے، نرخرا ہے، ہوا ہے، لہوات ہے، حلق ہے، زبان ہے، لب ہے، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں ایک لفظ بنتا ہے. اللہ کے پاس ان میں سے کچھ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ تو پھر وہ اس کا بولنا ایسے ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ غضنفر یہ بولے، زبان بول دیتی ہے. مشیت دل کی، لفظ زبان کے. اللہ بھی بدن نہیں رکھتا، اس کی مشیت میں آتا ہے، اس کی زبانیں لفظ بنا دیتی ہیں. سلمان نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی تو سنا ہے کہ 18,000 کلمے بولے گئے. فرمایا کلمے بھی تھے. سبحان اللہ. ابھی سے بتا دو، اگر تھکن ہو تو میں یاد کر لوں گا، ورنہ میں 1 منٹ کے بعد پھر واپسی میرے اختیار میں نہیں ہوگی. چلو گے ساتھ؟ سارے چلو گے؟ 18,000 کلمے بولے گئے. فرمایا وہ بھی تھے. یا رسول اللہ ان کنتو اہلا لذالک حدثنی بعض کلماتی، اگر آپ مجھے اہل سمجھتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک آدھ بات بتا دیجئے. رسول نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نااہل تو نہیں بیٹھا ہوا.
دیکھا کہ کہیں کوئی نااہل تو نہیں بیٹھا ہوا. کہا سلمان تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں, ایک جملہ, وہاں جا کے بات شروع میں نے کی تھی. میں نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ الہی اتخذت ابراہیم خلیلا وکلمت موسیٰ تکلیما وآتیت سلیمان ابن داؤد ملکا فماذا آتیتنی. میں نے پوچھا تھا پالنے والے تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا, تو نے موسیٰ کو کلیم بنایا, تو نے سلیمان بن داؤد کو اس کی آرزو کے مطابق ملک دیا, میں جو محمد ہوں مجھے کیا دیا؟ سر اٹھانا حلالیوں آخری آدمی تک. فماذا آتیتنی, مجھے کیا عطا ہوا؟ آواز قدرت ہے میرے حبیب بادشاہ ہے. ابراہیم موسیٰ سلیمان کے ساتھ اپنے آپ کو تول رہا ہے. اتخذت ابراہیم خلیلا واتخذتک حبیبا وکلمت موسیٰ علی بساط الطور وکلمتک علی بساط النور وآتیت سلیمان ملکا فانیا وآتیتک ملکا باقیا وآتیت سلیمان آصف وسیا وآتیتک علیا وسیا. کہا میرے حبیب اتخذت ابراہیم خلیلا واتخذتک حبیبا, میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا, تجھے اپنا محبوب بنایا. خلیل دوست کو کہتے ہیں, دوست جتنا پیارا ہو گھر کے باہر رہتا ہے, محبوب سے تو پردہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, جاگنا. سبحان اللہ. وَكَلَّمْتُ مُوسَىٰ عَلَىٰ بِسَاطِ الطُّورِ وَكَلَّمْتُكَ عَلَىٰ بِسَاطِ النُّورِ, میں نے موسیٰ سے گفتگو کی مسند طور پر, تجھ سے گفتگو کی مسند نور پر. جتنا پتھر اور نور میں فرق ہے اتنا تو موسیٰ اور تیرے درمیان فرق ہے. نہیں 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 نہیں, مجھے نہیں خبر کہ ہاتھ کیوں اٹھے, داد کیوں دی گئی, حیران نظریں کیوں گڑی ہوئی ہیں میرے چہرے پر. اللہ نے میرے نبی اور موسیٰ کے درمیان اتنا فرق رکھا کہ یہ نور وہ پتھر, اور جب میرے نبی کے مقابلے میں موسیٰ پتھر کا درجہ رکھتا ہے, کسی 2 ٹکے کے بندے کو محمد کے برابر کیسے تولوں گا؟ آتیت سلیمان ملکا فانیا وآتیتک ملکا باقیا. اے میرے حبیب, میں نے سلیمان کو ملک فنا کا تاج پہنایا, تیرے سر پہ ملک بقا کی شاہد کا تاج رکھا, اور میں نے
اب میں دیکھتا ہوں بگاڑ کون دے رہا ہے, مجلس کون سننے آیا ہے. میں نے تیرے اور سلیمان کے درمیان ایسا فاصلہ رکھا ہے, کروڑوں سلیمان کروڑوں دفعہ پیدا ہوں اور مر جائے, وہ فاصلہ ناپا نہیں جا سکتا. کیا آتا ہے تو سلیمان آصف وسیعن و آتا ہے تو علی وسیعن. میں نے سلیمان کو آصف جیسا وزیر دیا, تجھے علی جیسا وزیر دیا. ارادے لیکن میرے حبیب, چونکہ میں نے تجھے یہ کچھ دیا, علی کو اپنا بدن بنا کے بھی تیرے پیچھے چلایا. اب ایک کام تیرے ذمہ بھی ہے, حکم مالک, عالم امتک, دیکھنا عالم امتک ان علین امام اولیائی و نور اصفیائی والکلمۃ التی الزمتها المتقین. اپنی امت کو بتا دینا علی صرف ولی نہیں, میرے ہر ولی کا امام ہے. ونور و اصفیائی, علی میرے ہر صفی کا نور ہے. والکلمۃ التی الزمتها المتقین, علی میرا وہ کلمہ ہے جو میں نے ہر متقی پر واجب نہیں لازم کر دیا. اللہ اکبر. ظہیر بھائی نے سوال کر دیا کہ واجب اور لازم میں فرق کیا ہے. ظہیر بھائی, واجب ساقط بھی ہو جاتا ہے, واجب کسی پر ہوتا ہے کسی پر نہیں ہوتا. آپ پہ نماز واجب ہے, ان بچوں پہ نہیں. آپ پہ روزہ واجب ہے, ان پہ نہیں. مالدار پہ حج واجب ہے, مسکین فقیر غریب پہ نہیں. طاقتور پہ جہاد واجب ہے, کمزور پہ نہیں. سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ اچھا, پھر جب بھی ساقط ہو جاتا ہے, لاہور میں ہو 4 رکعت پڑھو, چونگ کراس کرو 2 پڑھو. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ساقط بھی ہو جاتا ہے, آدھا بھی ہو جاتا ہے. لازم وہ ہے, نماز بچہ بالغ ہوگا تو واجب ہوگی, 15 سال کا ہوگا تو روزہ واجب ہوگا. لیکن علی کی ولایت وہ 1 منٹ کے بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے تک, گھر بھی واجب, باہر بھی واجب, بیداری میں واجب, نیند میں واجب, چلتے واجب, پھرتے واجب. لطف بھی لے رہے ہو, داد بھی دے رہے ہو, جذبات کا بھونچال بھی آیا ہوا ہے, روش ادراک پہ سفر بھی کر رہے ہو. سوچ رہے ہو یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ جلسہ غدیر کی پہلی اینٹ رکھی جا رہی ہے. اب بھی اگر نہیں سمجھے تو پھر میں یوں سمجھانا چاہتا ہوں, عبادت حجت الوداع کے بعد تمام ہو گئی تھی. سب عابد بن چکے تھے, احکام پہنچ چکے تھے. غدیر خم پر عبد حق نے
اب اللہ جانے کون خریدار ہے کون تماشائی ہے. غدیر خم کے مقام پر 18 ذی الحج کو عبد حق نے ہر عبد اطاعت کو عبد حقیقت دکھا کے دائمی غلامی میں دے دیا. عبد حق رسول، عبد حقیقت علی، خدائی عبد اطاعت. ہم سارے ان کے عبد ہیں. جی جی ہم ان کے عبد ہیں. انہی کی وجہ سے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میرے بھی عبد ہو. جی طبیعت میری مچھلی ہوئی ہے. یہ نہیں من کن تو مولا کی کاروائیاں تو آپ نے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں دفعہ تو ضرور سن رکھی ہیں. مجھ سے سننی ہے. میں پہلے تھوڑا اس کا تمہیں پس منظر بتانا چاہتا ہوں. بتاؤں اس پس اس پس منظر کو بیان نہیں کیا جاتا ممبروں سے. اب یہ آپ دیکھ لیں گے کہ نہیں کیا جاتا. حج کتنے پڑھے ہیں تیرے رسول نے؟ ایک حجت الوداع، آخری بھی وہی. اس سے پہلے 8 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کیا جعفر نقوی، حج نہیں. 9 ہجری فتح مکہ کے موقع پر عمرہ کیا، حج نہیں. یہی حج 25 ذیقعد کو مدینے سے چلے. 70,000 آدمی مدینے سے رسول لے کر نکلے تھے. ہاں ایک ایک حرف کا میں ضامن ہوں جو میں کہوں گا. باقی کیا کہتے ہیں ان کی میری ضمانت اور ذمہ داری نہیں ہے. 70,000 شخص خاص مدینے سے، ازواج مطہرات بھی رسول کے ساتھ، تمہاری بڑی مخدومہ بطول عذرا بھی رسول کے ساتھ، حسنین شریفین بھی رسول کے ساتھ. علی ساتھ نہیں تھے. اب ان کے فیوز اڑ گئے ہیں. بھئی نہیں تھے تو میں جبرن کہوں کہ تھے. جب رسول نکلے تھے حج کے لیے علی مدینے میں تھے ہی نہیں. علی یمن گئے ہوئے تھے. جس دن ادھر سے رسول مکے پہنچے اسی دن 12,000 یمنیوں کو ساتھ لے کر 12 امامتوں کی علامت بن کے علی بھی مکے پہنچے. دیکھو پیچھے والوں کا نعرہ تیز ہے تم سے. اچھا یہ بتائے صحیح خواجہ جی کہ کتنے دن سفر کیا رسول نے؟ 10ویں دن پہنچے تھے مکے. سردار صاحب یہی تو بتانا ہے. یہ بتانے والی باتیں ہوتی ہیں ظہیر بھائی جو بتائی نہیں جاتی. اتنا سفر نہیں ہے. ٹھہرو میں یوں سمجھاؤں. 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام چلے تھے مدینے سے. 3 شعبان مکے پہنچ گئے تھے. جس کے ساتھ بچے تھے وہ 5ویں دن پہنچ گیا. جس کے ساتھ بڑے تھے وہ 10ویں دن کیوں گیا؟ بھائی علتیں تھیں بہت. مدینے سے باہر
جس جس منزل پہ رکا ہے رسول 10ویں دن جب مکے جا کے پڑاؤ ڈالا وہ 14ویں منزل بنی. میں چلا جاؤں گا. ہاں پھر کئی باسی کڑیوں میں ابال آ جائے گا ایسے 14 منزلیں کہہ دی. دلیل کیا ہے؟ بابا یہ کہ رسول یوں نہیں گئے تھے, یوں گئے تھے مدینے سے باہر. اور لکھ لو منزلیں. ارق الزبیہ پہلی منزل ہے جہاں رات کو پڑاؤ ڈالا, صبح کی نماز پڑھ کے وہاں سے نکلے. منزل روحا پہ صرف 4 رکعت ظہر پڑھائی. صحابہ سے کہا ورد وظائف تسبیحیں بھی سواریوں پہ پڑھو, عصر بھی راستے میں پڑھوں گا. جی آگے مقام منصرف پر عصر پڑھائی, کہا تسبیحیں راستے میں پڑھو. مقام متعشہ پہ مغرب و عشاء پڑھائی. پھر یہاں پڑھاؤ نہیں کیا, ساری رات سفر کرایا. منزل عصایا پہ صبح کی نماز پڑھائی, پھر بھی قیام نہیں کیا. پھر اگلا سارا دن سفر کرایا. پھر منزل عرج پہ پڑاؤ کیا. پھر منزل سقیہ پہ پڑاؤ ڈالا. پھر منزل ابواب پہ قیام کیا. پھر غدیر خم کی طرف نہیں گئے, اس سے 2.5-3 میل دور اس کے سامنے مقام جحفہ پہ خیمے لگائے. جاتے ہوئے غدیر خم کی طرف نہیں گئے. پڑھ لو کتابیں, دل نہ چاہ رہا ہو تو چھوڑ دوں. جحفہ کے بعد قدید پہ پڑاؤ ڈالا. قدید کے بعد اسفان پہ قیام کیا. اسفان کے بعد مر الزہران پہ قیام کیا. مر الزہران کے بعد سیرف میں قیام کیا. اور 10ویں دن 14ویں منزل بیت اللہ کے سامنے آئی. مناسک حج ختم ہو گئے. 70,000 بندہ مدینے سے چلا تھا. 12,000 علی کے ساتھ آئے تھے, انہیں بھی شامل کر لیا. 4,000 مکے سے آدمی ساتھ لیے. 34,000 یا 44,000 دو روایتیں ہیں آدمی صحرائے عرب کے عشائر و قبائل سے جمع ہوئے. جب غدیر خم پہ پہنچے 1,30,000 کا مجمع تھا. طویل و عریض خطبہ دیا. ایسا طویل خطبہ عہد رسالت میں ہے ہی نہیں. ہاں پڑھ لو, رسول کا کوئی خطبہ 40 جملوں کا ہے, کوئی 70 جملوں کا, 80 جملوں کا, 100 جملے کا. 140 سے زیادہ جملے نہیں ہیں خطبے میں. 140 بھی بڑا لمبا خطبہ ہوتا ہے. اور غدیر کے خطبے میں پورے 292 جملے ہیں. کتنے ہیں؟ اگر تھکن نہیں ہوئی تو بتا دوں کہ کس کس عنوان پہ کتنے کتنے جملے بولے رسول نے. جو ہاں جو جی دعا دو نہ دو تمہاری مرضی. سن لو, تیرے مولا علی کے نام کے عدد کتنے ہیں؟ 110. جتنے علی کے نام کے عدد ہیں اتنے جملے توحید پر بولے. اللہ اکبر, اللہ اللہ. ہم جیسے بے علموں کو بتایا جلی اور علی میں فاصلہ نہ کرنا ہے جی. 110 جملے صحیح جی توحید پہ بولے.
10 जुमले मकाम रिसालत पर बोले, मैं मिंबर से कह रहा हूं, एक जुमले का आगा पीछा दिखा दो, गर्दन कटवा दूं। 10 जुमले अपने मकाम पर बोले, 10 जुमले आइम्मा के मकाम पर बोले, 10 जुमले मासूमीन की बैत पर बोले, 12 जुमले कुरान पर बोले। इमामत को कुरान से जोड़ा, अली को तौहीद से जोड़ा। चले फिर कभी सही, बाकी नहीं, एक मिनट, एक मिनट। खोटा बेचने वाला ग्राहक की मिन्नत करता है, खरा बेचता हूं, अपनी शराइत पे बेचता हूं। यहाँ जिसने पहले सुन रखा है वो बेशक मुंह उधर मोड़ ले। जी 12 जुमले कुरान और उसकी तफसीर पर बोले, 20 जुमले अपने शियों और अपने दुश्मनों पर बोले। पच्चीस जुमले तेरे 12वें इमाम पर बोले, 20 जुमले अली के फजाइल पर बोले और 50 जुमले अली की विलायत पर बोले। और 4 दफा महदी का लफ्ज इस्तेमाल किया खुतबे में, 10 दफा लफ्ज आइम्मा इस्तेमाल किया और पूरे 40 दफा खुतबे के दौरान रसूल ने कहा अली अली अली। जो खुतबा इख्तिताम पे आके कहा जागना, बल्कि नहीं अब बेशक मुंह फेर लो, अब मुझे परवाह ही नहीं है, क्योंकि अब मेरी सेहत पे फर्क ही सलमान नहीं पड़ेगा। फरमाया फल यबलुग शाहिदुल गाइबा वल हाजिरुल बादा वल अहमरुल अस्वदा वल अकबरुल असगरा वल यस्माइस सकलाउन मन कुंत मौलाहु। फरमाया फरमाया जो मौजूद है वो गायब तक पहुंचा दे पैगाम, शहर वाला देहाती तक पहुंचाए, गोरा काले तक पहुंचाए, बड़ा छोटे तक पहुंचाए। वैसे मैं तुम्हारे पैगाम का मोहताज नहीं हूं। इन्ना जिब्राइल मिन जनाहे है, जिब्रील ने पूरी जमीन को अपने पर की नोक पे उठा के एक गुंबद कुर्वी की शक्ल में पूरी कायनात को मेरे सामने कर दिया है। इस वक्त कायनात आलम का हर बंदा मेरा खुतबा सुन भी रहा है, मेरे ऐलान को देख भी रहा है।
میں اپنی زبان میں خطبہ پڑھ رہا ہوں، ہر شخص اپنی اپنی زبان میں سن رہا ہے، مجھے دیکھ بھی رہا ہے۔ اور ملک اور حسین جی ایسے اعلان نہیں ہو گیا اندھا دھند، پہلے سوال کیا تھا، بولو الستو بکم منکم من انفسکم، حاضرین بتاؤ میں تم میں سے کس کا مولا ہوں؟ سب سے پہلے 650 سال کے ایک بوڑھے نے ہاتھ اٹھا کے کہا میرا مولا۔ جس کا علی مولا ہے وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنی آواز والی نجف تک پہنچائے گا۔ نعرہ حیدری! سمجھ گئے ہو کون ہے یہ بوڑھا؟ سلمان نے کہا میرا مولا۔ ابو ذر نے دیکھا میں پیچھے رہ گیا، ابو ذر نے آواز ملا دی میرا مولا، مقداد نے ملا دی میرا مولا، عمار نے ملا دی میرا مولا، پورے 1,30,000 مجمع میں بھونچال آ گیا میرا مولا میرا مولا میرا مولا میرا مولا میرا مولا میرا مولا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ 1,30,000 زبانیں لہجے آپس میں ٹکرا رہے ہیں میرا مولا میرا مولا میرا مولا۔ بات ختم کہاں ہوئی ہے لاہور والوں؟ پالانوں کے ممبر کی دائیں طرف جبریل کھڑا تھا، چونکہ رسول نے علل اطلاق پوچھا تھا نا کہ میں کس کا مولا ہوں، جبریل نے کہا میرا مولا۔ جبرائیل کی آواز میکائیل نے سنی، میکائیل بولا میرا مولا، اسرافیل بولا میرا مولا، اسرائیل بولا میرا مولا، دردائیل بولا میرا مولا، پورے آسمان پہ آواز گونجی میرا مولا میرا مولا میرا مولا۔ دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتوں پہ آدم بھاگا آیا، اسرافیل یہ شور کیسا ہے؟ وہ دیکھ حسرین کا نانا پوچھ رہا ہے میں کس کا مولا؟ ہم کہہ رہے ہیں میرا مولا۔ آدم نے آسمان سے جھانک کے کہا میرا مولا۔ پلے پڑی بات کہ نہیں؟ آدم نے کہا میرا مولا، نوح نے کہا میرا، ابراہیم نے کہا میرا مولا، عیسیٰ تک میرا مولا۔ بات ابھی ختم کہاں ہوئی ہے؟ قیامت تک پیدا ہونے والی ذریت آدم کے نطفے پشت آدم میں تھے۔ ابو البشر نے جب کہا میرا مولا، پشت میں نطفے کروٹیں لے کے بولنے لگے میرا مولا میرا مولا میرا مولا میرا مولا میرا مولا۔ جی نہیں میں دیکھتا ہوں کون بیٹھا ہے کون کھو گیا ہے۔
رسول کے پیچھے پردہ داروں کے خیمے تھے، بطول نے اندر سے آواز دی، میرا مولا بطول نے کہا میرا مولا، بطول کا کہنا تھا، اور خیموں سے ازواج مطہرات کی آوازیں، چونکہ رسول پوچھ رہا ہے میں کس کس کا مولا ہوں، ازواج رسول بولی میرا مولا میرا مولا میرا مولا میرا مولا، چونکہ کائنات کی ہر جنس رسول کا خطبہ سن رہی تھی، چونٹی سے ہاتھی تک، جنس بشر تک، فرش سے عرش تک، سوائے دو کے، ایک عرش والا چپ تھا، جی ایک وہاں کبریا چپ تھا، یا زمین پہ محمد مصطفیٰ چپ تھا، وہ تو پوچھ رہا تھا نا، باقی کائنات کہہ رہی تھی میرا مولا میرا مولا میرا مولا۔ جب پوری کائنات میں آواز گونجی میرا مولا، تو فرمایا پھر سن کے جاؤ، من کنت مولا ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں جس کا مولا، اے علی اس کا مولا، عبادت سب کر کے آ رہے تھے، ختم ہو گئی میری بات۔ سب سے پہلے وہی 650 سال کا بوڑھا پھر اٹھا، الحمدللہ آج مولا نے مولائے کل کا اعلان کر دیا۔ رسول نے کہا تعال الیہ یا عبداللہ، اے اللہ کے عبد منبر پہ آ کے کہے جو خود عبد حق ہے، اس نے علی کو مولائے کل کہنے والے کو عبد ہونے کی سند دی۔ غدیر خم پہ فیصلہ ہو گیا، نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادتیں ہیں، علی ولی اللہ عبدیت ہے۔
درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، نعرہ صلوات. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو. مولا تمہاری عبادت قبول کریں. بس زیادہ پڑھ لیا، تھوڑا سا اور، کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی. ہاں طویل عریض مصائب نہیں پڑھنے لگا. دو کے دو فکرے کہہ کر میں منبر چھوڑنے لگا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ کہ جس دل میں قبر ہے سلطان کربلا کی، جہاں یاد آئے گا رونے کے لیے کافی ہیں. العظمت للہ. حسین کا مدینہ چھوڑنا لاہور والوں کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. العظمت للہ. کہنے کو تو لوگ کہتے ہیں حسین نے وطن چھوڑا، صرف حسین نے نہیں چھوڑا، کچھ قبروں والوں نے بھی مدینہ چھوڑا. العظمت للہ، العظمت للہ. میں نہیں جانتا کہ کس کے سینے میں گوشت ہے اور کس کے سینے میں پتھر. گوشت والے کے لیے بات کرنے لگا ہوں. بہن نے بھائی سے کہا تھا بھیا تیری غربت پہ صرف زینب ہی نہیں روتی، تو اتنا مظلوم اور غریب ہے کہ تجھے انجان لوگ روتے ہیں. حسین نے پوچھا وہ کیسے؟ بھیا جہاں بھی رات کو خیمے لگاتے ہو، جب آدھی رات ڈھلتی ہے کوئی مستور ہے جو میرے خیمے کے پیچھے. اللہ اکبر. ساری رات کبھی واہ حسینہ، کبھی واہ مظلومہ، کبھی واہ غربت آ کے نعرے لگاتی ہے. رونے آئے ہو تو دیکھنا میری طرف. حسین نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا فقط بین سنتی ہو یا قریب جا کے دیکھا بھی ہے؟ بھیا بین سنتی ہوں، گئی تو کبھی نہیں. کہا آج میں اجازت دیتا ہوں، جا کے دیکھنا، پتہ کرنا کون ہے وہ بی بی. لگ گئے خیمے لاہور والوں. بستر بنا، سو گئی علی کی بیٹی. آدھی رات ڈھلی، اچانک آواز آئی واہ غربتا، واہ حسین آؤ. تڑپ کے اٹھی. اما فضا میرے بھائی کو رونے والی بی بی آ گئی، اور چل کے پوچھیں. دور تھی، ایک سیاہ پوش مستور نظر آئی. زینب نے رو کے کہا بی بی بھیا تو میرا ہے، بھائی تو مجھ دکھیا کہے، تو میرے بھائی کو کیوں رو رہی ہے؟ باہیں پھیلا کے کہا زینب ایسی اجڑ گئی ہو کہ اب ماں کا لہجہ بھی پہچاننے میں نہیں آ رہا. جب سے تم نے مدینہ چھوڑا، کبھی میں تیرے محمل کے ساتھ، کبھی میں تیرے بھائی کی سواری کے ساتھ. زہرا نے بھی بقیہ چھوڑ دیا. ماتم حسین. صلوات بآواز بلند. صلوات ایسی کہ کچھ
کہنے کو طبیعت چاہے. انسان کو عابد بھی ہونا چاہیے اور عبد بھی، لیکن عابد ہونے میں کمی رہ بھی جائے، عبدیت میں نقص نہیں ہونا چاہیے. جیتے رہو. عابد سے خدا کہتا ہے مجھے راضی کر، عبد سے کہتا ہے مجھ سے راضی ہو جا. اور فرمایا آپ نے، یعنی عابد سے کہتا ہے مجھے راضی کر، اور عبد سے کہتا ہے مجھ سے راضی. عابد سے کہتا ہے فاشکرونی ولا تکفرون، میرا شکر کر کافر نہ بن. عبد سے کہتا ہے کان سعیکم مشکورا، میں اللہ تمہارا شکر. سے کہتا ہے اپنے عمل تلوا، اور عبد تم جیسا بھی ہو تو کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، میں اللہ تمہارا مقروض. عابد سے کہتا ہے اپنا شفیع تلاش کر، عبد سے کہتا ہے شفاعت کر. ظاہر بھائی مجھے پتا نہیں کہ کون کیا نیت لے کے یہاں بیٹھا ہے. عابد کی عبادت عالم کی نیند کا مقابلہ نہیں کرتی. عبد سے کہتا ہے رضائیں لے جا. خدائے واحد کی قسم، تیرے رسول کی حدیث ہے نوم العالم افضل من عبادت العابد، عالم کی نیند عابد کی عبادت سے افضل ہے. دوسرے مقام پر فرمایا العالم خیر من 70 عابد، اکیلا عالم 70 عابد سے بہتر ہے. کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا عابد اکیلا پار جائے گا، عالم کتنوں کو لے کے جائے گا. سر اٹھاؤ. عابد سے کہا جاتا ہے قرآن کا قاری بن، عبد کو قرآن کے برابر تولا جاتا ہے. شاہد جی میں نے غلط کہا؟ میرے کچھ احباب پریشان ہو گئے ہیں. تیرے رسول نے ایسا نہیں کہا دو برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جی کہا ہے نا. اور پھر
شکن کا ذکر کرتے ہوئے ملک اور یہ کہا کتاب اللہ و علی کا ہاتین لا کا ہاتین، فرمایا ہے میری امت والو علی اور اللہ کی کتاب یوں برابر ہے، یوں برابر نہیں ہے۔ کیوں یا رسول اللہ یوں کیوں نہیں؟ فرمائے ان میں ایک انگلی بڑی ہے، پچھلے پہلے والوں گھبرائے ہوئے تو نہیں بھائی، یہ الگ بات ہے۔ حجت تمام کر رہا ہوں ملکوں، علی کے ظاہر کو رسول نے قرآن کے برابر گنا ہے۔ اللہ جانے میں نے اپنوں میں کہا فکرہ بیگانوں میں، آبادی میں پڑھ رہا ہوں میں یا ویرانے میں، سوچنے والے میرے سامنے یا ماننے والے، علی کے ظاہر کو قرآن کے برابر گنا، باطن کو نہیں۔ جی جی یہ دیکھو، یہ تو میں تمہیں بتا چکا ہوں، اسی منبر سے بتا چکا ہوں کہ میدان قیامت میں باطن ظاہر ہو جائیں گے، اور یہی سے میں تمہیں حدیث رسالت سنا چکا ہوں کہ یجیء القرآن فی المحشر فی صورت علی ابن ابی طالب، کہ قیامت کے دن قرآن علی کی صورت میں آئے گا۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ یعنی جو قرآن کا باطن ہے وہ علی کا ظاہر ہے۔ جو قرآن کا باطن ہے وہ خیبر شکن کا ظاہر ہے۔ فتویٰ دو، قرآن کا باطن تم جیسا ہے، پھر علی کا ظاہر تم جیسا کیسے ہے؟ میں نہیں جانتا کون مجھے بد دعا دے کے جائے گا، کون دعا دے کے اٹھے گا۔ ہاں ہاں، کتاب کا نام سن لو، التوحید، لکھنے والے ڈاکٹر سلمان شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ ہاں، کوئی جس شخصیت سے انکار نہ کر سکے۔ حسین بن خالد تیرے 8ویں امام سے پوچھ رہا ہے، اخبرنی ابن رسول اللہ عن القرآن، اے فرزند رسول بتائیے مجھے قرآن کے بارے میں، خالق ہوا ام مخلوق، کیا قرآن خالق ہے یا مخلوق ہے؟ قالا لیس بخالق ولا مخلوق ولکنہ کلام اللہ عز و جل، فرمایا قرآن نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے، بس وہ اللہ کا کلام ہے۔ دل نہیں چاہ رہا تو چھوڑ دوں نہیں، تو پھر کلام زبان سے ہوتا ہے۔ فرمایا قرآن نہ خالق نہ مخلوق، تو معلوم ہوا تیرے 8ویں امام نے فیصلہ کر دیا کہ ایسا بھی ہو سکتا
ہے کہ کوئی چیز اللہ بھی نہ ہو. اور مخلوق بھی نہ ہو. اب سر اٹھا، سامت افضل ہے یا ناطق؟ تو پھر بھول گئے ہو وہ دن جب میدان صفین میں بڑھتے بڑھتے خیبر شکر کا لشکر رکا. کیوں رک گئے ہو؟ مولا نیزوں پہ قرآن اٹھا لیے گئے. فرمایا ھذا کلام اللہ الصامت وانا کلام اللہ الناطق. فرمایا یہ اللہ کا صامت کلام ہے اور میں اللہ کا ناطق کلام ہوں. تو زیادہ نہ مانو علی کو، قرآن کے برابر مانو. جی جی جو جو صفت، حالانکہ قرآن کا وطن اس طرف ہے توحید سے، علی کا اس سے بھی آگے ہے. سورہ نمل کو پڑھنا، انکا لتلقی القرآن من لدن علیم خبیر. اللہ کہتے قرآن اللہ کے لدن سے اترا. اور چوتھا دن ہے تمہیں آیت سناتے ہوئے ان الذین عند ربک، علی اللہ کی اندیت میں رہتا ہے. یا علی تیرے کوچے ولایت کے سب کی مجبوری ہو گئی ہے. اب کسی کے کلیجے پہ دراڑ آئے یا کسی کے چہرے پہ بہار آئے، میں کہنے پہ مجبور ہوں. لدن ہے قرب بلا فصل، اندیت ہوتی ہے ذات کے اندر. زمانہ کہتا ہے علی میں اللہ چھپا ہوا ہے، یہ آیت بتا رہی ہے علی اللہ میں چھپا ہوا ہے.